السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى۔ فرعون نے موسیٰ سے سوال کیا کہ موسیٰ تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص صورت عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے پھر سوال کیا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 49، 50، 51، 52 یعنی 49، 50، 51، 52 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، کل کا درس یاد کیجئے۔ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا 5 پوائنٹ کے ساتھ کہ یہ 5 باتیں ان کو بتلانی ہے، جن 5 باتوں کی پوری تفصیل کل کے درس میں ہم نے بیان کی تھی، جس میں سرفہرست جو اصل بات ہے وہ یہ کہ موسیٰ یہ بتلانا کہ تمہارا اور جو میرا رب ہے اسی نے ہم دونوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ بھی بتلانا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی اللہ کی توحید اور موسیٰ کی رسالت کی پیروی کرے گا، اس زمانے کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ جو ہدایت اور رسالت کی پیروی کرے گا، توحید اور رسالت کی پیروی کرے گا، اس کے لیے سلامتی ہے، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو ہدایت کا انکار کرے گا اس کے لیے یقینی طور پر عذاب ہے۔ جب یہ باتیں، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو ہم نے ابھی بیان نہیں کیا ہے، جو کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، جب یہ دعوت اور یہ پیغام فرعون کے پاس پہنچا دیا تو فرعون نے پلٹ کر کے بڑے مجمع میں موسیٰ اور ہارون سے ایک سوال کر دیا، اور یہ ایسا سوال ہے جو فرعون کی خود اپنی اس کی دکھتی ہوئی رگ ہے۔ ابھی کوئی بات ہوتی ہے تو جو لوگ سلامتی کی طبیعت والے ہوتے ہیں وہ فوراً اس بات کو سن کر کے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے، اس کو آنکھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو خاموش ضرور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی فطرت میں شرارت ہوتی ہے وہ پلٹ کر کے پھر سے سوال کرتے ہیں۔ تو موسیٰ سے فرعون نے پھر سے پلٹ کر کے سوال کیا، اور ایسا سوال کیا جو اس کی اپنی دکھتی رکھ تھی۔ اس نے اپنے تمام رعایا کے درمیان یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دی تھی، اور اس کو یقین تھا اور لوگوں کو بھی یقین دلایا تھا کہ میں ہی تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تم کو پالتا ہوں، پوستا ہوں، میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہارا رب ہو۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا، حالانکہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ پورے کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے یہی بات بتلایا تھا کہ اصل میں حاکم میں ہوں، میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا ہے، مجھ پر کوئی حکم ہرگز نہیں چلا سکتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں اور رب اعلیٰ ہوں۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے جا کر کے کہی کہ میں وہ رسول ہوں، ہم دونوں وہ رسول ہیں جس کو تمہارے اور ہمارے رب نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس نے سوال کیا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب آخر ہے کون؟ کیونکہ میرے علم میں تو ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو کوئی رب ہو کسی کا، میں ہی سبھی کا رب ہوں، پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ سامعین اکرام، یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب اگر فرعون کے حساب سے دے دیا جائے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی ہوتی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے برسر مجمع اور پورے برجستگی کے ساتھ تمام درباریوں کے سامنے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، یعنی تم جو کہتے ہو کہ تم رب اعلیٰ ہو، ہم دونوں کا جو رب ہے یعنی ہمارا اور ہارون کا جو رب ہے
وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص صورت عطا کی اور پھر اس کو ہدایت دیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، اور جس چیز کو پیدا کیا اس کو وہی صورت دی۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہی صورت دی، گدھے کو پیدا کیا تو گدھے کی ہی صورت دی، جانور کو پیدا کیا تو جانور کی ہی صورت دی، کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کو وہی صورت دی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خاص صورت پر پیدا فرمایا اور پھر اس کو ہدایت بھی دیا۔ ہدایت کیا دیا؟ ابھی مچھلی کو بنایا تو مچھلی کی شکل دیا، اور مچھلی کو کہاں پیدا کیا؟ پانی میں، اور پانی میں اس کو تیرنا بھی سکھایا۔ پانی میں تیرنا سکھانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ پرندے کو پیدا کیا تو پرندے کی شکل میں پیدا کیا اور پھر اس کو اڑنا بھی سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا تو بچے کی شکل میں، اور جیسے ہی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کوئی اس کو سکھانے والا نہیں ہوتا ہے، اور فوراً وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جیسے ہی اس کو بھوک لگتا ہے تو وہ کدھر لپکتا ہے؟ ماں کے دودھ کی طرف۔ یہ سکھانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس دنیا میں ہر چیز کو پیدا کر کے دنیا میں اس کو کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو بڑھانا ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا کمال ہے، نہیں، اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اگر کوئی بہترین سے بہترین کام کو انجام دے رہا ہے تو وہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ یہی چیز موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اور ہارون کا جو رب ہے وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کیا اس کے خاص صورت پر، اور اس کو زندگی میں ہدایت بھی دیا۔ جہاں دنیا گزارنے کی ہدایت دی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جنت پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے اوپر کتاب نازل کیا تاکہ انسان اپنی زندگی کو اس انداز میں جی لے کہ موت کے بعد بھی اس کو خیر و بھلائی کا ہی سامنا کرنا پڑے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہر چیز کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ خلق کل شیء، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خاص صورت عطا کی۔ انسان کو بنایا تو انسان کی شکل میں، اور پھر انسان کو بنایا تو جہاں پر آنکھ ڈالنا ہے وہاں پر آنکھ ڈالا ہے، جہاں پر ناک ڈالنا ہے وہاں پر ناک ڈالا ہے، جہاں پر کان ڈالنا ہے وہاں پر کان ڈالا ہے، ہاتھ کہاں پر لگنا چاہیے اللہ نے وہاں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ نے خاص صورت میں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کو زندگی میں ہدایت بھی دے دی کہ کیسے اس کو اپنا جیون چلا لینا ہے، کیسے اس کو زندگی کر لینا ہے۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں اس کے جبلت میں اور اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اگر اللہ نہیں سکھاتا تو کوئی نہیں سیکھ پاتا تھا، اور کوئی سکھا بھی نہیں پاتا تھا۔ تو اسی بات کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، ہم لوگوں کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خاص صورت میں پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت دی۔ جب یہ جواب دے دیا تو فرعون نے مزید شرارت بھرا سوال کیا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کسی بدعتی خرافاتی کے سامنے، کسی مشرک کے سامنے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، جب رسول کی رسالت کی وحدانیت کو بیان کیا جائے تو وہ پلٹ کر کے ایسا سوال کرتا ہے جس سے سماج و معاشرے کے لوگ، اس مجلس کے لوگ بھڑک جائیں۔ فرعون نے بالکل وہی کیا۔ یہاں پر کہا قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا تم یہ بات کہہ رہے ہو نا، جب یہ بات ہے تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ جو نسلیں ابھی گزر چکی، کیونکہ تم نے ابھی ہمارے سامنے آ کر کے دعوت دیا، تم نے 5 پوائنٹ میں بات رکھی، اس میں 1 پوائنٹ تم نے یہ بھی کہا، 2 پوائنٹ یہ بھی کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ کی توحید کی پیروی کرے گا، رسول کی رسالت کی پیروی کرے گا، وہ سلامتی میں ہے۔ اور تم نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی توحید کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، رسول کی رسالت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے کہ وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں یا عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو یہ بتلاؤ کہ ہم لوگوں سے پہلے جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں، جو تمہاری توحید پر نہیں تھے، وہ کس حال میں ہوں گے؟ سامعین کرام، بہت ہی سینسیٹیو سوال تھا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچئے کہ فرعون کا دربار لگا ہوگا، وہاں پر موسیٰ اور ہارون ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ، بلکہ موسٹلی لوگ فرعون کے ہی پکش میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں اس طرح کا سوال
موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی حکمت سے جواب دیا. حالانکہ جواب یہ بھی تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے توحید کی پیروی نہیں کی، جن لوگوں نے رسول کی رسالت کی پیروی نہیں کی، وہ گمراہ ہیں، وہ جہنم میں. یہ کہنا بڑا آسان ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ ایسا جواب دیا کہ یہی اصل میں حقیقت ہے. کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، ان کے بارے میں علم تو ہمارے رب کو ہوگا، وہ جانیں گے، ان کا رب جانے گا. ہم تو ان کے بارے میں جان نہیں سکتے کیونکہ وہ مر گئے، ہم سے پہلے ہی مر گئے. وہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنی فکر کریں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے. لہذا کہا کہ ان لوگوں کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے اور اس کے بارے میں رب ہی جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم سے جب بھی پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ بھی اس دنیا میں موجود تھے جن تک نبیوں کا پیغام نہیں پہنچا، یا آج بھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نبیوں کا پیغام نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اہل علم نے یہی کہا کہ ان کے حال کے بارے میں اللہ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہی جواب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب نہ تو چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. چوکتا ہے اور بھولتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا جو اصول اور قاعدہ اللہ نے بنایا ہے لوگوں کو اور مخلوقات کو پیدا کرنے میں، اللہ چوکتا نہیں ہے. اور جو لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب وہ یہ دنیا کی زندگی گزار کر کے جو بھی عمل کر کے جائیں گے، اچھا یا برا، ان کو اچھا بدلہ دینا ہے یا برا بدلہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی نہیں چوکتا ہے اور چکے گا نہیں. جو جیسا عمل کرے گا، جیسا کرتوت کرے گا اس روئے زمین پر، ویسے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے دے گا. اگر ان لوگوں نے اچھا عمل کیا ہوگا اللہ ان کو اچھا بدلہ دے دے گا، اگر انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بدلہ دے دے گا. تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. یہاں پر بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ کٹ ہوتا ہے، یہاں پر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ توحید کے دلائل ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا جائے کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ابھی ختم ہو گیا ہے. ابھی آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو کنٹینیو فرمایا ہے. بیچ میں کچھ توحید کے دلائل ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.